السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 64۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من رسول، کوئی رسول، الا مگر، لیطاع، تاکہ اطاعت کی جائے اس کی، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم، اور اگر یہ لوگ، اذ ظلموا، جب ظلم کر بیٹھے تھے، انفسہم، اپنے آپ پر، جاؤ کا، تو آپ کے پاس آتے ہیں، واستغفر اللہ، پس اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لہم، اور بخشش طلب کرتے ان کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لوجد اللہ، تو ضرور پاتے اللہ کو، توابا رحیما، بہت توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت کی تشریح کرنے سے پہلے، اور میری فیورٹ آیات میں سے ایک ہے، اس آیت کی تشریح کرنے سے پہلے میں وہ نعت کا ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ ظلم جدوں کر بیٹھے، اپنیاں جاننا تے، رب آکھے میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوئے تے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص، اگر اس کے شان نزول سے ہٹ کے بھی بات کی جائے، کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر لے، یعنی کہ خود کو گناہوں میں مبتلا کر لے، اور اللہ سے معافی مانگ ہار جائے اور اسے معافی نہ ملے، تو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور حضور سے عرض کرے، یا رسول اللہ، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے پہلے اللہ سے معافی مانگے کہ مولا اس در اقدس کا صدقہ مجھے معاف فرما دے، پھر حضور سے بخشش کی دعا کروائے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، خوبصورت چیز تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہے، اور آیت مبارکہ جو ہوتی ہے وہ صرف حیات ظاہری تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ یہ تا قیامت آنے والی ساری نسلوں کے لیے راہ ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، مینارہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بڑی ہی آسانیوں کا راستہ کھول دیا ہے، اور بہت سارے جو اعتراضات ہیں ان کا منہ بند کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور اس نے حضور کو ڈھونڈا۔ جب حضور کہیں نہیں ملے، لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا وصال ہوئے آج 3 دن ہو گئے۔ تو غم سے نڈھال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ گیا اور گر پڑا، اور آپ کے در اقدس کی خاک مبارک کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا۔ اور اسی میں یہ آیت بھی تھی، یعنی کہ یہ آیت بھی اس نے پڑھی، میں نے اپنی جان پہ بڑے ستم کیے ہیں، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت، میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ اور یہ سارا واقعہ وہاں سب اصحاب جو موجود تھے ان سب نے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا کہ ایسا ہوا ہے۔ حضور کا کلام مبارک اس شخص نے سنا، اور بخشش کا جو پروانہ تھا وہ لے کر گیا۔ اب یہ آیت اس اعرابی تک محدود نہیں ہے، بہت سارے لوگ اعتراضات کرنے والے، ابن تیمیہ تک بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ان کے نزدیک۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جان، مال، ایمان سب کچھ مدینہ ہے، اور ہم تو حج کرنے کا بھی ارادہ کریں تو ہم دوسرے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، چاہے ہم گنبد خضرا بعد میں جائیں گے یا شاید پہلے چلے جائیں، آج کل تو مدینہ سے بھی فلائٹس کا رواج شروع ہو گیا، لیکن پہلے تو جدہ سے ہی ساری فلائٹس کا سسٹم ہوا کرتا تھا۔ تو جو بھی وہاں جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، اور سارا تصور ہی حضور کا ہوتا ہے۔ ظاہر اللہ تو ہمارے دل میں رہتا ہے، وہ تو خانہ کعبہ کے اندر نہیں رہتا، ہاں اس کی ایک علامت موجود ہے، اس کی ایک نشانی موجود ہے، اس کا ایک گھر موجود ہے، لیکن وہ اس گھر کے اندر تھوڑی نہ رہتا ہے، وہ تو زمین و آسمان پر محیط ہے، وہ دلوں پر محیط ہے، وہ روحوں پر محیط ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اوتھینٹکلی مدینہ میں موجود ہے نا. یہ بات تو ہے کہ حضور وہاں خود موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا، کسی بھی رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کی پیروی نہ کی جائے، ان کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام غلط نہیں دیتے. اور اگر کسی نے ان کی پیروی نہیں کی اور گناہ کر لیے، ظلم کر لیے اپنی جان پر ظلم کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ خود کو گناہوں میں گرفتار کر کے دوزخ کا حقدار بنا لیا. تو پھر بھی اگر اپنی جان پہ ظلم کر لیے تو حل یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ اور بخشش مانگو اللہ سے. حضور سے کہو کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے لا، لفظ کے شروع میں لا وجد اللہ، حالانکہ وجد اللہ بھی کہہ سکتے تھے. لا شروع میں اس لیے لگا دیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو حضور سے بخشش مانگتا ہے تو وہ اللہ کو تواب الرحیم پاتا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہو کر خود کو حضور کی بارگاہ میں دیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اور پھر ادھر بیٹھ کے اپنی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کو معاف فرمانے والا اور اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اب اس آیت سے ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا جو ایک پیمانہ ہے، جو معیار ہے، وہ بھی ملا، اور حضور کی بارگاہ اور حضور کی حیات طیبہ کا بھی ایک ثبوت ملا کہ حضور حیات ہیں، حضور زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور حضور سے بخشش کی دعا کرانے کا بھی ثبوت ملا، اور یہ اوتھینٹسٹی ہے. اس کو جھٹلانا یا اس کے خلاف جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. قرآن کی کسی بھی ایک آیت کا انکار کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے. تو جو بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان چیک کرنے چاہیے. آیت نمبر 65. فلا پس ہرگز نہیں، وربکا اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا حاکم بنائیں آپ کو، فی ما شجرا اس جھگڑے پر، شجرا جو پھوٹ پڑے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدوا نہ پائیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما قضیت جو فیصلہ آپ نے کیا، ویسلموا تسلیما اور تسلیم کر لیں دل و جان سے. یہ آیت اگر ہم شروع کے دو الفاظ لا کو تھوڑا سا فوکس کریں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں 2 بار لا فرمایا ہے. بات تو ایک بار کہنے سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن لا 2 بار نازل کرنے کا مطلب اس کو ایمفسائز کرنا، اس کے اوپر زور دینا، دلیل دینا کہ ہرگز ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور پھر قسم بھی کھائی، وربی کا اور تیرے رب کی قسم، کہ وہ بندہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. بات بے شک پچھلی ہی ہو رہی ہے کہ جس نے جھگڑا کیا اور فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور پھر مانا نہیں. بات صرف وہی ہو رہی ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی سخت فعل تھا کہ حضور کو نگلیکٹ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جانا اور ان کو نگلیکٹ کر کے عمر فاروق کے پاس جانا. یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا سخت بات تھی، بڑی تکلیف دہ بات تھی اس بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جو حضور کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا حاکم بنائے اس جھگڑے پر جو ان کے درمیان پھوٹ پڑے. اب دیکھیں حضور حیات ہے، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا الحمدللہ. ہماری جو نظر ہے اس کا قصور ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں. ہمارے اپنے فالٹس ہیں، ہماری دنیا داری ہے، ہماری گناہ ہیں، ہماری غفلتیں ہیں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی فیصلہ پڑ جائے، کوئی بھی جھگڑا ہو جائے لائف میں، کسی بھی بندے کے ساتھ ہو جائے، تو اس کا حل کیا ہے کہ قرآن کھول لیں. اگر اس جھگڑے کا حل وہاں موجود ہے تو وہاں سے نکال لیا جائے. لیکن اگر وہاں سے نہیں مل رہا، ہماری ناقص عقل میں، ظاہر ہے ہم تو اوپر اوپر تیرنے والے ہیں، ہم تو قرآن میں ڈوبنے والے ہیں ہی نہیں. اور اگر وہ جھگڑا ہمیں وہاں نہیں مل رہا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں اور احادیث مبارکہ اور حضور کے دور مبارک کے واقعات کو غور کر کے ہم اپنے اس جھگڑے کو نپٹائیں. اور پھر جو فیصلہ حضور فرما دے، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو فیصلہ حضور فرما دے اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں، اپنے سینوں میں تنگی نہ لائیں، اپنے نفسوں میں بخل نہ لائیں.
کہ یہ حضور نے ہمارے حق میں صحیح فیصلہ نہیں کیا، جو فیصلہ حضور فرما دیں اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ فرائض کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ ہر معاملہ ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے معاملات کے حضور نے فیصلے فرما دیے ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح ہی ہیں کہ ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنے ہیں۔ ہم نے کہیں بھی حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ نہیں پوچھنا یا رسول اللہ اس معاملے میں اتنی سختی کیوں ہے، بلکہ آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ ہم ایمان بھی لائے، ہم نے تصدیق بھی کی، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یسلموا تسلیما، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، پیر بھی اپنے مرید اور مرید اپنے پیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ چاہتا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب پیچھے ہٹ جاؤ، درمیان سے نکل جاؤ۔ یہی ہاتھ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا تو بس اب بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب کسی قسم کی کوئی تنگی دل میں نہیں لانی، کسی قسم کی کوئی ملال دل میں نہیں آنا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کر دیا، ہمیں تو یہ منظور نہیں تھا، بلکہ ہمیں وہ فیصلہ دل و جان سے منظور ہے۔ آج بھی جو فیصلے حضور نے فرمائے ہیں وہ ہمیں دل و جان سے منظور ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔